یہ سوال ہے، گروی مکان کے بارے میں بتا دیں۔ گروی مکان ہو یا دکان ہو یا کوئی چیز جو آج کل گروی کا طریقہ کار چل رہا ہے، یہ سراسر سود کے اوپر مشتمل ہے، 100% سود ہے۔ گروی اصل میں کیا تھا؟ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، ایک آدمی وقتی طور پر اس کو کچھ پیسے چاہیے، اب وہ اپنی کوئی چیز بیچنا نہیں چاہتا، تھوڑے سے پیسے چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ہی ہوں، مجھے 2000 روپیہ چاہیے، وقتی طور پر میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بائک 50,000 روپے والی ہے، موٹر سائیکل ہے، میں سوچتا ہوں یار اگر اس کو بیچوں گا 2-3 ہزار روپیہ ویسے کٹ جانا ہے، پھر نہیں لینے جاؤں گا 5-6 ہزار روپیہ وہ مہنگی ملے گی، تو میں کسی کو کہتا ہوں یار ادھارے دے دے، تو وہ کہتا ہے قاری صاحب دے تو دیں گے لیکن مولویاں کا اعتبار کوئی نہیں ہے، تو کوئی منو گارنٹی، تو میں کہتا ہوں یہ میری بائک آپ رکھ لو، میں پرسوں تک آپ کو پیسے دے دوں گا، تو اگر نہ دیے تو پھر اس میں سے آپ کاٹ کے میرے پیسے واپس کر دینا۔ تو یہ میں ضمانت کے طور پر چیز پکڑاتا تھا۔ یہاں تک گروی رکھنا لینا دینا جائز ہے، درست ہے، شریعت میں ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں جو گروی ہے وہ تو کاروبار ہو رہا ہے، یہ تو میں نے ضمانت کے طور پر رکھوائی تھی، کاروبار تو میں نہیں کر رہا تھا اس سے، اور میں جو گروی رکھوا رہا تھا اس کو ضرورت تھی، جو رکھ رہا تھا اس کو ضرورت نہیں تھی، جو گروی رکھ رہا تھا اس کو گروی چیز کی ضرورت، مجھے ضرورت تھی، میں مجبور تھا اس وقت، جو زیادہ پیسے والا تھا وہ مجبور تھا، میرے پاس 50,000 کی موٹر سائیکل موجود تھی، مجھے چاہیے 2,000 روپے تھے۔ لیکن اب اس کو الٹ دیکھ لو، ایک مکان والا ہوتا ہے، وہ یہ تلاش کر رہا ہے کوئی میرے کو گروی لے لوے، اور دوسری طرف وہ پیسے لے کر تلاش کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھے گروی دے دے، کوئی مجھے گروی دے دے۔ یہ ایک بات فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شریعت میں گروی جو چیز رکھائی جاتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ایسی قسم ہے کہ جس کو آپ اپنے پاس بطور ضمانت رکھ لیں، آپ کی روزانہ کی اس چیز پر نہ محنت ہے نہ خرچہ ہے، نہ محنت ہے اور نہ خرچہ ہے۔ اور ایک چیز وہ ہے جس کے اوپر روزانہ آپ کی محنت بھی ہے خرچہ بھی ہے۔ مثال دونوں کی سمجھ لیں، جیسے میں نے کسی کو اپنی بائک موٹر سائیکل کھڑی کروا دی، اب وہ اپنے گھر میں کھڑی کر لے، اس کو روزانہ اس کے اوپر کوئی خرچہ کرنا پڑے گا؟ کوئی محنت کرنی پڑے گی؟ نہیں۔ اور اگر میں اس کو جا کر اپنا گھوڑا یا اپنی کوئی بھینس، کوئی بکرا وغیرہ، بکری، کوئی چیز میں اس کو جا کے پکڑا دیتا ہوں کہ چل یار یہ رکھ لے، اس کی محنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو دھوپ چھاؤں میں کرنا ضروری ہے، اس کے نیچے سے صفائی کرنا ضروری ہے، اس کو کھلانا پلانا، اگر نہیں کرے گا تو ہفتے بعد وہ تو مر جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اب شریعت میں یہ تھا اگر گروی ایسی چیز رکھائی گئی جس کے اوپر کوئی محنت ضروری نہیں اور خرچہ ضروری نہیں، تو اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر محنت ضروری ہے، خرچہ ضروری ہے، تو آپ اس محنت اور خرچے کے بدلے میں اس سے فائدہ لے سکتے تھے، محنت اور خرچے کے بدلے میں، گروی کے بدلے میں نہیں۔ آپ جو اس کو پٹھے ڈال رہے ہیں، چارہ ڈال رہے ہیں اپنے پیسوں کا، آپ اس کی صفائی کر رہے ہیں، پیشاب گوبر وغیرہ سنبھال رہے ہیں، تو آپ اس کے بدلے میں اس کا دودھ پی سکتے ہیں، آپ اس پر سواری کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جو گروی مکان یا دکان ہے، یہ کس کے ساتھ میچ کھاتی ہے، یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے؟ کیا یہ اس کے اوپر مکان میں نے لے لیا کسی سے گروی، میرے پاس پیسے تھے، ایک آدمی آیا کہتا مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں نے کہا جی حالات بڑے ٹف ہیں، کوئی ضمانت؟ کہتا ہے یہ میرے گھر کی چابیاں ہیں یا میرے گھر کے یہ کاغذات ہیں، یہ رجسٹری آپ کے پاس رکھ لیں۔
اپنے پاس رکھ لیں یا گھر اپنے پاس رکھ لیں، تو جب میں پیسے دے دوں گا آپ مجھے گھر واپس کر دیجئے، اگر میں نہ دوں تو آپ اس کو بیچ کر سیل آؤٹ کر کے تو مجھے میرے پیسے اور اپنے پیسے رکھ لیں۔ تو کیا اب اس گھر پر میری محنت ضروری ہے؟ میرا خرچہ ضروری ہے؟ نہیں، صرف ضمانت ہی رکھنی ہے نا، تو میں اب اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ سونے چاندی کے ساتھ مشابہت ہے۔ اس وقت پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تلوار یا زریں گروی میں رکھائی تھی، یہ اس کے ساتھ مشابہت ہے، اس کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہو جس کا استعمال ضروری ہے ورنہ وہ خراب ہو جائے گی اور اس کے اوپر خرچہ ضروری ہے، تو پھر اس سے فائدہ لینا جائز تھا۔ لیکن آج جو چل رہا ہے یہ بالکل سود چل رہا ہے، حرام چل رہا ہے۔